تیسرا مرحلہ اور تیسرا درجہ ہے ایمان کا، وہ ہے صبر۔ آج مجھے صبر کو پیش کرنا ہے۔ صبر ایک بہت بڑی منزل ہے، اور بغیر صبر کے انسان کبھی بھی ایمان کے درجات کو طے نہیں کر سکتا۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، الصبر من الایمان کالرأس من الجسد۔ مولا فرماتے ہیں صبر کو ایمان سے وہ نسبت ہے جو سر کو جسم سے ہے۔ سر نہ ہو تو جسم کا فائدہ نہیں، اسی طرح سے اگر صبر نہ ہو تو ایمان آگے نہیں بڑھتا۔ صبر بہت ضروری ہے۔ مومن ایمان کے درجات کو طے نہیں کر سکتا جب تک اس کے اندر صبر پیدا نہ ہو۔ چلتے رہیے گا عزیزان گرامی، صبر بہت ضروری ہے۔ یہاں تک قرآن کریم میں جگہ جگہ ہے آیات، سورہ آل عمران کی آخری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو صبر کرو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، مرابطہ کرو، تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ نے صبر کو قرار دیا۔ حبیب خدا نے اپنے تمام ماننے والوں کو صبر کی تلقین کی۔ کربلا کو ماننے والا کبھی بھی صبر سے دور نہیں رہے گا۔ آج معاشرے کے اندر بہت سے مسائل ہیں صبر کی کمی کی وجہ سے۔ آپ نے اردو میں محاورہ سن رکھا ہے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ یہ صبر بہت ضروری ہے۔ ایمان کبھی بھی انسان کا آگے نہیں بڑھے گا جب تک اس میں صبر نہیں ہوگا۔ ہم جب پیدا ہوتے ہیں نا، کچھ چیزیں لے کے پیدا ہوتے ہیں۔ میری توجہ، یعنی میں چاہوں گا تمام افراد، میرے بھائی، میرے بچے، میرے بزرگ، ان جملوں کو اگر غور فرمائیں۔ بہت سی چیزیں ہم لے کے پیدا ہوتے ہیں۔ تجسس، کیوریوسٹی، کنجکاوی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اسے ہر چیز کی یہ کیا ہے، ہر چیز کو ہاتھ لگائے گا۔ بڑا ہوتا جاتا ہے، جب بولنے لگتا ہے ہر چیز کا سوال کرتا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے۔ یہ ہم میں پیدائشی ہے۔ توجہ، تجسس سے ہم علم کی طرف جاتے ہیں، کیوریوسٹی ہمیں علم کے راستے پہ لے جاتی ہے۔ جب انسان بچہ جاننا چاہتا ہے، ہر چیز جاننا چاہتا ہے، اللہ نے علم کی تڑپ ہم میں دے کے بھیجا ہے۔ بھوک بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بچہ رو کے بتا دیتا ہے بھوکا ہوں، رو کے بتاتا ہے پیاسا ہوں۔ یہ تمام چیزیں ہماری فطرت میں ہیں، لیکن صبر ہمیں سیکھنا پڑتا ہے۔ نہیں پہنچا سکا، کچھ لوگ پہنچ گئے، شاید بہت سے لوگ ہیں۔ عزیزان گرامی، کوئی بچہ دنیا میں صابر پیدا نہیں ہوتا۔ شاید اب کراچی میں پیدا ہونے لگے ہوں۔ عزیزان گرامی، دنیا بھر میں کہیں چلے جائیے، بچہ صابر پیدا نہیں ہوتا۔ اس میں علم کی پیاس ہوتی ہے، اس میں ایمان کی پیاس ہوتی ہے، تمام چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے اندر صبر نہیں ہوتا۔ اگر ماں اسے سمجھانے کی بھی کوشش کرے، تھوڑا سا صبر کر لو، ابھی دودھ پلاتی ہوں، تھوڑا سا صبر کر لو، کھانا کھلا دیتی ہوں، بچے کو نہیں معلوم ہوتا۔ عزیزان گرامی، بچہ دنیا میں آ کے آہستہ آہستہ صبر سیکھتا ہے۔ جو صبر سیکھ لے وہ ایمان کے درجات پا لیتا ہے، جو بے صبرہ رہے وہ کبھی کربلا تک نہیں آتا۔ صبر ایک ایسی چیز ہے جو ہم دنیا میں آتے ہیں تو لے کے نہیں آتے۔ علم کی تڑپ، ایمان کی، ہر چیز کی۔ عدالت ہماری فطرت میں پائی جاتی ہے، عدالت ہماری فطرت میں ہے۔ یہ معاشرہ ہے جو ہمیں عدالت سے دور کرتا ہے۔ ہر بچہ عادل پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ سچا پیدا ہوتا ہے۔ شاید میں پہنچا نہیں پا رہا ہوں۔ ماں باپ ہیں، معاشرہ ہے جو جھوٹا بنا دیتا ہے۔ پہلی مرتبہ جب اللہ نہ کرے باپ بچے سے جھوٹ بولنے کی ترغیب دلاتا ہے نا، کہتا ہے جاؤ دروازے پہ دستک ہو رہی ہے، جا کے بتا دو میں گھر پہ نہیں ہوں۔ بچہ فوراً کہے گا ابو کہہ رہے ہیں وہ گھر پہ نہیں ہے۔ کیوں؟ بچے کی فطرت میں جھوٹ نہیں ہے، بچے کی فطرت میں سچ ہے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ ایک بچے نے اس جملے پہ نعرہ لگایا ہے۔ عزیزان گرامی، بہت سی چیزیں ہمارے ہاں فطرت میں پائی جاتی ہیں، صبر فطرت میں نہیں ہے، سیکھنا پڑتا ہے۔ تھوڑی سی توجہ کر لیں، شاید نتیجہ دے دوں۔ اکثر چیزیں فطرت میں ہیں، ایمان فطرت میں ہے۔ کیسے؟ حدیث نبوی پیش کر رہا ہوں، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے، مجھے معلوم ہے میرا مشترک مجمع ہے۔
تمام افراد سن لیجئے، شیعہ سنی دونوں کتابوں کی حدیث، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، وَأَبَوَانِ يُحَوِّدَانِهِ اور یونسرانہی اور یجنسانہ، پیغمبر فرماتے ہیں یہ ماں باپ ہیں جو بچے کو کبھی یہودی بنا دیتے ہیں، کبھی عیسائی بنا دیتے ہیں، کبھی مجوسی بنا دیتے ہیں، بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، بچہ با ایمان پیدا ہوتا ہے، ماں باپ یہودی عیسائی یا مجوسی بناتے ہیں، اس کا مطلب ہے گود کا بڑا دخل ہے، پالنے والی گود کا بڑا اثر ہے، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ یہودی عیسائی یا مجوسی بناتے ہیں، گود کا بڑا اثر ہے۔ اگر کسی گود میں پلنے والے محمد و علی بن رہے ہوں، کی محبتوں کا ممنون، شکریہ۔ عزیزان گرامی، بہت سی چیزیں ہمارے فطرت میں، ہمارے ایمان، جب پیدا ہوتے ہیں دنیا میں آتے ہیں صداقت کے ساتھ، عدالت کے ساتھ، امانت کے ساتھ، ساری خوبیاں ہم میں ہوتی ہیں جب دنیا میں آتے ہیں، صرف انہیں پروان چڑھانا ہوتا ہے، صبر ہوتا نہیں ہے، سیکھنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی بچہ صابر نہیں ہوتا، اسے صبر سکھانا پڑتا ہے۔ کھانے کا وقت، کوئی بچہ نہیں سمجھتا وقت کیا ہے، 2 گھنٹے بعد کھانا مل جائے گا، بچہ تڑپتا رہے گا، روتا رہے گا 2 گھنٹے تک۔ چھوٹا بچہ ہوگا، والد کہیں گے یہ کھلونا لے دوں گا، سائیکل لے دوں گا، کب؟ کل، اسے نہیں پتا کل کیا ہے، روئے گا نہیں مجھے تو آج چاہیے، ابھی چاہیے۔ عزیزان گرامی، صبر سیکھنا پڑتا ہے، اور جو صبر سیکھ لے، کچھ لوگ جوان ہو جاتے ہیں بغیر صبر سیکھے، یہی تو مصیبت ہے، جب تک صبر نہیں سیکھو گے کربلا تک نہیں آؤ گے۔ ہماری سبیلوں پہ، ہمارے دسترخوان، تبرک، ہر جگہ پہ صبر نظر آنا چاہیے۔ صبر ایک ایسا درجہ ہے جو ایمان کے درجات کو طے کرنے میں مدد دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہر جگہ پہ صبر، سرور کائنات سب سے بڑے صابر 4 معصومین ہیں، ان سے زیادہ کسی کا صبر نہیں۔ آپ جانتے ہیں انبیاء میں سب سے بڑا نام صبر میں کس کا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ جلیلی واقعہ پیش کر دوں؟ تمام آزمائشیں جناب ایوب کے سامنے آئیں، باغات تھے، کھیت کھلیان تھے، ان کے بیٹے بھی زیادہ، اولادیں زیادہ تھیں، اللہ نے ہر نعمت دی تھی، اور پھر انہیں داماد کس کا بنایا؟ حضرت یوسف کا، نبی یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف کی خوبصورتی مشہور تھی، جناب یوسف کے ہاں بیٹا نہیں تھا، صرف 2 بیٹیاں تھیں۔ پورے کے پورے اس علاقے میں، مصر میں، عراق میں باتیں ہوتی تھی، حضرت ایوب، حضرت یوسف نبی، ان کے ہاں 2 بیٹیاں۔ اللہ نے کہا ایوب یوسف کے گھر چلے جاؤ، ان کے داماد بنو گے۔ بیٹی کا نام رحمہ، جناب یوسف کی بیٹی تھی، بہت خوبصورت۔ حضرت ایوب کو ان کا داماد بنا، کیوں؟ جناب ایوب اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ قرآن کی آیت ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرتے رہو ہم نعمتیں بڑھاتے رہیں گے۔ توجہ، بہت سے لوگ کہتے ہیں اس کے پاس نعمت زیادہ میرے پاس کم، یہ سوچیں جس کا شکر زیادہ ہوگا اس کی نعمتیں زیادہ ہوں گی۔ یہ گلہ بتا رہا ہے میری نعمتیں کم، کہ آپ شکوہ کر رہے ہیں، جتنا ہے اس پہ شکر کریں، نعمتیں بڑھ جائیں گی۔ نعمتیں بڑھتی ہیں شکر سے، شکرن للہ۔ توجہ سارے مجمع کے رہے۔ عزیزان گرامی، حضرت ایوب، نبی ایوب علیہ السلام داماد بنے حضرت یوسف کے۔ اللہ نے کہا جتنی زمین چاہو گے آباد کر لو، ساری زمینیں تمہاری، یہ سب کچھ تمہارا۔ ابلیس نے ایک مرتبہ فرشتوں سے کہا یہ جتنی تم تعریفیں ایوب کی کرتے ہو کسی کی نہیں ہوتی، کہا جتنا ایوب شکر کرتے ہیں اتنا کوئی نہیں کرتا۔ پروردگارہ تو نے مجھے اپنے یوسف کا داماد بنایا، پروردگارہ تو نے مجھے اتنا رزق دیا، اتنی زمینیں، اتنے باغات، اللہ بڑھاتا چلا گیا، بڑھاتا۔ اب ایک مرتبہ اللہ نے کہا ایوب امتحان آ رہا ہے، کہا پروردگارہ تو ہی طاقت دے گا امتحان میں کامیابی کی۔ امتحان آیا، فصلیں اجڑنے لگی، جناب ایوب نے سجدے میں سر رکھا، کہا پروردگارہ میرا تجھ سے کوئی شکوہ نہیں، تو نے فصلیں دی تھیں، تو نے لے لی۔ جناب ایوب نے پھر بھی شکر کیا۔ اللہ نے کہا ایوب
ابھی امتحان اور بڑھے گا, آزمائش بڑھے گی, باغات اجڑنے لگے. بہت بڑا گھر تھا, گر گیا. ایک ایک کر کے ساری نعمتیں, تاکہ شیطان مردود کو دکھا دے انبیاء پہ امتحان بھی آئیں تو وہ شکوہ نہیں کرتے. عزیزان گرامی, اللہ کو وہ زبان بہت پسند ہے, آزمائش آئے تو شکوہ نہ کرے, ہر حال میں کہے الحمدللہ رب العالمین. جناب ایوب کے ایک ایک کر کے سارے بیٹوں کو جناب ایوب نے کیا کہا, پروردگارا تو نے دیے تھے, ایسے بیٹے کسی کے پاس نہیں ہوں گے, تو نے لے لیے, میرا تجھ سے کوئی گرا. روئے, بہت روئے, لیکن شکوہ نہیں کیا, لڑے نہیں اللہ سے. میری بات واضح ہو رہی ہیں؟ جناب ایوب ہر مقام پہ صبر کرتے رہے, بے انتہا صبر کیا. شیطان نے کیا کہا کہ پروردگارا ایوب کی ابھی بھی صحت بہت اچھی ہے, طاقت بہت زیادہ ہے, جسم کو بھی اتنا کمزور کر دے, دیکھتا ہوں یہ صبر کرتا ہے, شکر کرتا ہے یا نہیں. جناب ایوب زمین گیر ہو گئے. بہت سی باتیں یہودیوں نے یا بہت سے لوگوں نے پھیلا دی ہیں کہ معاذ اللہ ان کے جسم میں کیڑے پڑے. نہیں, ایسا نہیں ہے. امام معصوم نے کہا کبھی نبیوں کو ایسی بیماریاں نہیں ہوتی جس سے لوگوں کو کراہت آئے, مجھے اس میں نہیں جانا. بیمار ہو گئے, زمین گیر ہو گئے, چل نہیں سکتے تھے. پوری بستی سے آزمائشیں ہی آزمائشیں آتی رہیں. ان کی زوجہ گھر گھر جا کے کام کر کے ان کے لیے دوا لاتی, کھانا لاتی, بے انتہا آزمائش. اس کے باوجود بھی بار بار سجدے کر کے کہتے پروردگارا تو نے جتنی مجھے عزت دی ہے کسی کو نہیں دی. توجہ, اب کئی افراد ایسے ہیں, کچھ لوگ پہنچ گئے, کئی افراد ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں اللہ دولت دے تو وہ راضی ہے, چھین لے تو ناراض ہے. نہیں, اللہ دولت دیتا ہے تو امتحان کے لیے, چھینتا ہے تو امتحان کے لیے. دولت دی یہ حق ادا کرتا ہے یا نہیں, غریبوں کو پوچھتا ہے یا نہیں, خمس دیتا ہے یا نہیں, زکوٰۃ دیتا ہے یا نہیں. دولت دیتا ہے تو امتحان کے لیے, دولت چھینتا ہے تو امتحان کے لیے. توجہ, جناب مولا کائنات جناب سیدہ کو جتنی دولت دی کسی کو نہیں دی. انہوں نے دولت تھی تب بھی شکر کیا. کیسے؟ کھا کے نہیں, بانٹ کے. دولت جمع کر کے غنی بننا اور ہے, لٹا کے امیر کہلانا اور ہے. میری باتیں پہنچ رہی ہیں جانے کے راہ میں؟ دنیا بھر کے اندر جناب مولا کا مثال ہے حضرت ایوب کے, سب کچھ ہو گیا. ایک مرتبہ حرف آیا, کس پہ؟ شیطان نے بستی میں جا کے کہا ایوب کی زوجہ سے کہو, نبی کی بیٹی ہے, نبی کی زوجہ ہے, کہ چہرہ نہیں دکھائے گی, یہ اپنے بے پردگی نہیں کرے گی, اپنے بال کاٹ کے دے جائے بستی والوں کو. تم ان کے بالوں کو دیکھنا, ان کے بال بہت خوبصورت ہے. ساری بستی باتیں کرنے لگی. جناب ایوب کی زوجہ, جناب یوسف کی بیٹی, اپنے بال دے دیجئے. ادھر جناب ایوب کو آ کے بھڑکایا, تمہاری زوجہ بستی میں کھڑی ہے, سب کہتے ہیں اپنے بال کاٹ کے دو. جناب ایوب سجدے میں گر گیا, کہ پروردگارا میری ناموس پہ حرف آئے برداشت نہیں کروں گا. ایک مرتبہ جناب جبرائیل نازل ہوئے, کہا ایوب اللہ پوچھ رہا ہے تمہیں یوسف کا داماد کس نے بنایا؟ کہا اللہ نے. کہا یہ اتنی دولت دی تھی کس نے دی؟ کہا اللہ نے. کہا عزت کس نے دی؟ کہا اللہ نے. اتنے بیٹے کس نے دیے تھے؟ کہا اللہ نے. یہ فصلیں, یہ باغات, کہا سب اللہ نے. کہا تمہیں نبی کس نے بنایا؟ کہا اللہ نے. کہا اگر آج اللہ نے امتحان لیا ناموس کا تو تم کہتے ہو امتحان نہیں دوں گا, برداشت نہیں کروں گا. کہ پروردگارا معاف کر دے, لیکن ناموس پہ حرف آئے میری غیرت برداشت نہیں کرتی, اس سے آگے امتحان نہیں دے سکتا. اللہ نے کہا ایوب قیامت تک جب بھی صبر کی بات آئے گی آپ کا نام آئے گا. یہاں تک آپ آئے, بڑے بڑے لوگ لرز گئے. ایوب آپ نے ہر امتحان میں کامیابی دی ہے. جہاں جناب ایوب کا صبر تمام ہوتا ہے, مولا سجاد کا صبر شروع ہوتا ہے. میں مصائب پہ نہیں آیا, کیوں نہ پھر سید سجاد کا نام زیادہ ہو. آپ نے غور کیا, آج حضرت ایوب نبی ہیں علیہ السلام, حضرت نبی ایوب علیہ السلام کا اتنا نام نہیں. اگر آپ کسی بھی مسلمان غیر مسلم سے پوچھیں گے سید سجاد کا نام زیادہ کیوں؟ اللہ جب عطا کرتا ہے تو آزمائشیں لے کے, اے ایوب آپ نے صبر کیا, ہم نے عطا کیا, لیکن سجاد نے آپ سے زیادہ صبر کیا.
مولانا سجاد پھر پوری زندگی روتے رہے، اور جب بھی کوئی پوچھتا، آپ جانتے ہیں مصاحب کے جملے میں نہیں پڑھوں گا ابھی، کہ آپ کو سب سے بڑی آزمائش کہاں آئی، تو آپ چیخ کے رو کے کہتے الشام الشام عزیزان گرامی، یہ صبر بہت انسان کے درجات کے اندر کار فرما ہے۔